अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रही है। शेलिंग, मार कुटाई, पकड़ दकड़ पंजाब पुलिस के कुछ काम नहीं आई। साद रिजवी अपनी क़ियादत में लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं। इस पर वीलॉग में आगे चलकर बात करते हैं। दूसरी जानिब कल DGISPR ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पिछले 3 साल की उनकी PTI के हवाले से सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने PTI को शोबदाबाज करार दिया। यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के लोग इन सियासी शोबदाबाजों के गिरेबान पकड़ें। उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि सुहेल आफरीदी नाकाबिल कबूल है। कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की ज़िम्मेदार PTI है, ख़ास तौर पर KPK में। और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि PTI का गठजोड़ दहशत गर्दों के साथ है। उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कोलेटरल डैमेज में मासूम लोग मारे जाते हैं, वो मासूम नहीं है, वो दहशत गर्दों के सहूलतकार है। उन्होंने 2 टोक वार्निंग्स भी दी और उन्होंने कहा कि स्टेटस को नहीं चलेगा। तो बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो तो सख्त कहा जाता है, लेकिन कल की तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सख्त थी और उसमें कम से कम कोई 20 से 22 ऐसी बातें थी जो बड़ी खौफनाक थी, जिनका कोई सबूत भी नहीं दिया गया। बहरहाल अब इस पे PTI की मशावरत हुई। 2 ऑप्शंस थे। एक PTI के अंदर ऑप्शन था कि हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए। खान ने हमें जो टास्क दिया कि हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएं, हम उनको वज़ीर आला बनाएं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दें, इनको जवाब ना दें, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी काफ़ी क्लास ली गई है तो जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया ने तो इनका मुहासबा किया ही किया है, लेकिन बतौर जमात हमारा रिएक्शन आना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया इसको देखता है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो इससे ये तासुर जाएगा कि हम डर गए हैं या खौफजदा हो गए हैं। तो फिर ये अब फैसला किया गया कि आज एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उसमें बड़ा सख्त DGISPR को जवाब दिया जाएगा। और मैं समझता हूं कि इसके बाद तलखी बढ़ेगी, टेम्परेचर मजीद ऊपर जाएगा। कल फिर DI खान में भी एक बड़ा हमला पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हुआ है, एक ऐसे वक्त में जब पहले ही हालात बहुत ख़राब हैं, और DGISPR ने पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहरहाल अब देखना है कि आज जो PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है उसमें क्या होता है और इसमें फिर इधर से क्या रिएक्शन आता है। तो मामलात ट्रिगर हो सकते हैं, चीज़ें बहुत ही ख़राबी की तरफ जा सकती हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि सुहेल आफरीदी नाकाबिल कबूल हैं, लेकिन PTI हर सूरत उन्हें मुंतखब कराना चाहती है। फिर आज इजलास भी हो सकता है जिसमें तकारीर हो सकती हैं, क्योंकि कल की मीटिंग में तीसरा ऑप्शन यही था कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं और असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर MPs DGISPR की एक एक बात का जवाब दें। अब क्या होता है ये आज दिन को पता चलेगा, लेकिन चीज़ें तलखी की तरफ जा रही हैं। सुहेल आफरीदी का रास्ता रोकने के लिए किसी PMLN के सेनेटर का बयान नहीं आया, अलबत्ता सेनेटर परवेज रशीद का 1 मिनट का बयान है, ये ज़रा सुने। पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से पसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत पर सौंप देना या सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे उसको रोकना जो है ये हमारा फर्ज बन जाता है। लिहाजा मैं अपनी जमात से भी ये कहता हूँ, मैं जो दूसरी जमहूरी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की उनसे भी कहता हूँ कि आपको इस फितने का मुकाबला करना चाहिए। इसको वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए जो भी इक़दाम इख्तियार करने पड़ते हैं, सियासी तौर पर, जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर, आप तमाम इक़दाम इख्तियार करें और किसी ऐसे शख्स को सूबे में, हुकूमत में ना आने दें जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दहशत गर्दों का साथ देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, आपने एक चीज नोट किया कि मामला है KPK का। KPK से मुस्लिम लीग नून के MPs या दीगर जमातों के MPs, उनमें से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की सुहेल आफरीदी के खिलाफ, क्योंकि उनको भी अंदाजा है कि KPK में सुहेल आफरीदी के साथ जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं। इतराज़ ये है कि दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसको ये सपोर्ट नहीं करते। चलें, आप KPK में दीगर जमातों के रहनुमाओं को कहें कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि हम मिलिट्री जितने भी ऑपरेशंस कर रही है KPK में, हम उसको इंडोर्स करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। देखें, KPK के सेंटीमेंट्स कुछ और हैं। खान साहब ने
کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت کو آن بورڈ لیں, ان لوگوں کو آن بورڈ لیں, افغان حکومت کو آن بورڈ لیں. خان نے کہیں بھی ٹی ٹی پی کا نہیں کہا. کے پی کے اندر اس وقت چاہے کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے یا پیپلز پارٹی کا, سبھی کو ایک ہی خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا آپریشن کے پی کے میں شروع ہو سکتا ہے اور لوگوں کو دربدر کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ, اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بیانیہ دہشت گردی کے خلاف نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ کون بنائے گا؟ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ کیا شہباز شریف بنائے گا جو آپ کا لایا ہوا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف کیا بیانیہ نواز شریف بنائے گا جس کو آپ نے کلین چٹ دی, جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری اور ٹی ٹی پی کی سوچ ایک ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو بات یہ کرتے ہیں لوگ اس کا الٹ سمجھتے ہیں. دیکھیں اگر نواز شریف دن کے 12 بجے کہیں کہ اس وقت باہر دن ہے, سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے, یقین کریں سننے والے 90% لوگ ایک دفعہ باہر نکل کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی دن ہے, انہیں لگے گا کہ نہیں دن نہیں رات ہے. سو یہ اتنے ڈسکریڈٹڈ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں, لوگ اس کو یہ الٹ سمجھتے ہیں. سو نظام کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, لوگ اس نظام سے متنفر ہیں, ان لوگوں کے خلاف ہیں جن کے اندر اتنی شرم نہیں ہے, اتنی حیا نہیں ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر انہوں نے جھوٹا حلف اٹھایا کہ ہم جیتے ہوئے ہیں حالانکہ یہ ہارے ہوئے ہیں. بہرحال آج پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس یہ فیصلہ کرے گی کہ چیزیں کس سمت جائیں گی, اور بہت شدید لڑائی ہو سکتی ہے, گورنر راج بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ اگر گزشتہ 48 گھنٹوں کو آپ دیکھیں, اورنگزئی میں حملہ 2 افسران سمیت 11 اہلکار شہید, خیبر میں حملہ 11 اہلکار جوان شہید, ڈی جی آئی میں حملہ, پولیس ٹریننگ سینٹر میں آپریشن جاری, وزیرستان اور باجوڑ میں حملوں کی اطلاعات, پھر پاک افغان بارڈر پر بھی فائرنگ کی اطلاعات ہیں. سو اس کا واضح مطلب ہے کہ گورنر راج کے لیے حالات سازگار ہیں. بہرحال چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. دو ہی طریقے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ جا کے خان کو قائل کر لے, کیونکہ اگر عمران خان کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ آپریشن ٹھیک ہے تو پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک خان کا بیان ہی کافی ہے اس آپریشن کی پورے پاکستان میں سپورٹ لینے کے لیے. سو ایک خان کا بیان چاہیے یا ان کی بہن کا بیان چاہیے. سو یا تو آپ جا کے خان کو قائل کر لیں یا عوام اس بات پر یقین کر لے کہ عمران خان اس معاملے میں مائنس ہے, جس کا مجھے نہیں بالکل لگتا. عمران خان اسی وجہ سے تو عوام میں پاپولر ہے کہ وہ عوام کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. سو لوگوں کو عمران خان پر اعتماد ہے, عمران خان کو قائل کر لیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. عمران خان کو قائل نہیں کیا جاتا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پی کے میں آپریشن یا کامیاب آپریشن کر سکتے ہیں. دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ تحریک لبیک کی جانب سے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا وہ لاہور سے نکل کر اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہیں. ساری رات وہ سفر میں تھے, کل سارا دن لاہور میں جھڑپیں بھی ہوئیں, مار کٹائی ہوتی رہی, روکنے کی کوشش کی جاتی رہی, لیکن تحریک لبیک کا لانگ مارچ جس کی قیادت سعد رضوی خود کر رہے ہیں وہ اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. طلال چودھری نے کل جو کلیم کیا وہ درست نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2000 کے قریب لوگ ہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ ہے, اور ان کو روکنے والے جو نفری بلائی گئی تھی ان کی تعداد اگرچہ 10,000 ہے. اگر یہ 2000 تھے تو پھر 10,000 کی نفری جس میں پنجاب پولیس, لاہور پولیس, رینجرز, ایف سی اور پتہ نہیں کون کون سی پولیس تھی, وہ سب روکنے میں ناکام کیوں رہے؟ کیوں آنسو گیس کے شیل بے شمار پھینکے گئے, فائرنگ کی گئی, زخمی کیا گیا, ڈنڈا سوٹا چلایا گیا, اس میں پولیس کے بھی جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے, رینجرز کے زخمی ہوئے, اور 100 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے تعداد ٹی ایل پی کے کارکنان کی جو زخمی ہوئے ہیں. شہداء کی تعداد الگ ہے. کل رات شاہدرہ سے لاہور کی حدود سے نکلنے میں وہ کامیاب رہے, ان کا پڑاؤ اسلام آباد اور پنڈی ہے, اور انہوں نے امریکی سفارت خانے پہنچنے کا اعلان کیا ہے. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ راول پنڈی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو کر فیض آباد میں کچھ ٹھہر کر دھرنا دیں گے, کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق اب انہوں نے اپنی سٹریٹجی بدلی ہے. سٹریٹجی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بے شک 8-10 دن لگ جائیں, وہ اپنی قوت بھی بڑھاتے جائیں گے, تھکاوٹ بھی اتارتے جائیں گے, اور اسلام آباد کی طرف سفر بھی جاری رکھیں گے. جہاں رات ہوگی وہاں قیام کیا جائے گا. آج کی اطلاع کے مطابق وہ شیخو پورہ اور گجرانوالہ کے بیچ اپنا قیام کریں گے, اور جی ٹی روڈ کے رستے وہ آ رہے ہیں. کل سے اسلام آباد اور راول پنڈی مکمل بند ہے, انٹرنیٹ سروس بند رہی, تعلیمی ادارے بند تھے, امتحانات منسوخ ہو گئے. اور جو طلال چودھری کل کہہ رہے تھے کہ زندگی معمول کے مطابق ہے, اس پر سوشل میڈیا نے ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کی ہے کہ کیونکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. دوسری جانب برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول
ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے شہریوں کو منع کیا ہے کہ وہ پاکستان کا رخ نہ کریں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے بھی وارننگ جاری کی گئی ہے کہ 10 اکتوبر کو پاکستان میں انتخابی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو محدود رکھیں اور سفر نہ کریں، باہر نہ نکلیں۔ 10 اکتوبر سے کام شروع ہو چکا ہے، آج 11 اکتوبر ہے۔ پھر سعودی ایمبیسی کی جانب سے بھی ایک پورا ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ پھر سرکاری ذرائع کے مطابق درجن سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک نے الزام لگایا کہ ہم پر بہت شدید تشدد کیا گیا ہے، ہمیں بلا وجہ مارا گیا ہے۔ پھر کل فیض آباد کا وزٹ کیا محسن نقوی اور طلال چودھری نے، اور وہاں پہ پولیس، رینجرز اور ایف سی کے ساتھ مل کے نعرے بھی لگائے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا ہے۔ جبکہ اس وقت جو رستے میں سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ چلائے بھی جاتے ہیں اور بوقت ضرورت بند بھی کیے جا رہے ہیں۔ جب کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو پھر وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہی کام 26 نومبر کو بھی کیا گیا تھا۔ ٹریفک پلان اور رکاوٹیں موجود ہیں، 500 سے زیادہ کنٹینرز اتا ترک ایونیو، مارگلا روڈ اور خیابان سہروردی کو بند کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں، جبکہ ہزاروں کنٹینرز راولپنڈی اور اسلام آباد کے گرد موجود ہیں۔ پھر بہت زیادہ پولیس پنجاب بھر کے شہروں سے منگوائی گئی ہے، رینجرز اور جوان ہزاروں کی تعداد میں تعینات کیے گئے ہیں، اور دفعہ 144 پورے صوبے میں نافذ ہے۔ ہر طرح کی نقل و حرکت پر پابندی ہے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے بند ہیں، اور 12 اکتوبر تک ہونے والے امتحانات بھی منسوخ کیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تحریک لبیک آگے بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔